مشہور سفرنامہ نگار، ادیب اور کالم نویس قمر علی عباسی کی 10ویں برسی نیو یارک میں منائی گئی۔ مرحوم کے دوستوں کا کہنا ہے کہ قمر علی کی باتیں اور یادیں آج بھی ہمارے دل میں تازہ ہیں۔ لانگ آئی لینڈ کی سماجی شخصیت عابد رافع کی رہائش گاہ پر مرحوم قمر علی عباسی کی 10ویں برسی کی مناسبت سے ایک یادگار تقریب دعا کا اہتمام کیا گیا، جس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ تقریب کی نظامت مامون ایمن اور وکیل انصاری نے کی۔ مرحوم کی اہلیہ نیلوفر عباسی اور فرزند وجاہت علی عباسی کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا، جبکہ کئی سماجی اور ادبی شخصیات بھی شریک تھیں۔ اس موقع پر تقریب کے میزبان و منتظمین میں شامل عابد رافع اور وکیل انصاری نے قمر علی عباسی کے ساتھ گزرے یادگار ایام کی یادوں کا احوال حاضرین کو سنایا۔ لکھاری نہیں بلکہ ایک اچھے دوست بھی تھے، ایک اچھے باپ بھی تھے، ایک اچھے شوہر بھی تھے، اور ان کو دیکھ کے اور ان سے مل کے بڑا اچھا لگتا تھا۔ بلکہ یہی نشست ہوتی تھی شام میں، اور بعض اوقات ہمیں باتیں کرتے کرتے پوری رات گزر جاتی تھی۔ جس طرح وہ جنگ اخبار میں لکھتے رہے سفر نامے آپ کے سامنے، لیکن ایک اور چیز کہ جب نیو یارک آئے تو ماشاءاللہ ان کی شہرت میں، مقبولیت میں اضافہ ہی ہوا۔ یہاں عوام اخبار کے ایڈیٹر رہے، اور بہرحال وہ آئے تو ایسا لگا کہ اس شہر میں ایک بہار آ گئی رہے وہ، اور آج بھی ان کی یادیں، ان کی باتیں ہمارے لیے سرمایہ ہیں۔ حاضرین سے اظہار خیال کرتے ہوئے مرحوم کے دوست اور سماجی شخصیت بشیر قمر کا کہنا تھا کہ قمر علی عباسی داستان گوئی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ وہ داستان گوئی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ داستان گوئی ان کی ایسی تھی کہ وقت بیتا جاتا تھا، ان کی باتیں اتنی چاشنی تھی کہ وہ ہم سب اس سے مسحور ہو گئے تھے، اور اب یہ لگ رہا تھا کہ جیسے یہ بولتے رہے اور ہم سنتے رہے۔ اس موقع پر قمر علی عباسی کی اہلیہ نیلوفر عباسی اور ان کے صاحبزادے وجاہت علی عباسی کا کہنا تھا کہ ایسے لوگ بہت کم اور خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں مخلص اور سچی محبت کرنے والے دوست ملیں، اور قمر علی عباسی کو جو شہرت و محبت کراچی میں ملی وہ نیو یارک آ کر ختم نہیں ہوئی بلکہ دگنی ہو گئی۔ یہ سچ ہے کہ وہ بڑے خوش قسمت تھے کہ ان کو اتنے محبت کرنے والے لوگ ملے، اتنے قدرداں ملے، اور یہ بھی حقیقت ہے جیسے وجاہت نے کہا کہ ہم کراچی میں ساری زندگی گزاری، وہیں پیدا ہوئے بڑے ہوئے، لیکن نیو یارک آ کے ان لوگوں نے اس طرح ہاتھوں ہاتھ لیا کہ ہمیں جو ڈر اور خوف تھا کہ ہم کیا کریں گے نیو یارک جا کے، وہ سب لمحوں میں ختم ہو گیا۔ نیو یارک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ابو کو وہ دوست ملے جو کبھی نہیں بدلے۔ آج 10 سال ہو گئے ہیں، اور یہ لوگ آج بھی ویسے ہی ابو سے پیار کرتے ہیں جیسے اس وقت کرتے تھے۔ یہ بات اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اب مجھے ہر سال یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ برسی کی تقریب میں شریک دیگر ادبی شخصیات کا کہنا تھا کہ مرحوم قمر علی عباسی اور ان کے قلم نے ہمیشہ حق و سچ کا ساتھ دینے کی ذمہ داری جس انداز میں نبھائی یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ کم ظرف لوگ ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ قمر علی عباسی صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مامون ایمن صاحب میں آپ کو جانتا ہوں۔ میں نے کہا حضور آپ سے میری ملاقات اب ہو رہی ہے، پہلی ملاقات ہے۔ کہنے لگے نہیں، میں تمہیں BBC اور وائس آف امریکہ ریڈیو کے حوالے سے جانتا ہوں اور تمہاری اردو دانی کا مداح ہوں۔ یہ اس شخص کی اعلیٰ ظرفی تھی۔ قمر علی عباسی الفاظ کا انتخاب اور اس کا استعمال ایسے کرتے جیسے لفظوں کا جھرنا ہے جو بہتا ہی چلا جاتا ہے۔ قمر علی عباسی صاحب جو ہے حق کی بات کہتے تھے، حق پرست تھے، سچے انسان تھے، اور بے باک وہ تمام باتیں کہہ جاتے تھے جو ایک عام آدمی نہیں کہہ سکتا۔ میں نے ان کو بحیثیت پروڈیوسر دیکھا، بحیثیت مینیجر دیکھا، بحیثیت اسٹیشن ڈائریکٹر دیکھا، اور بحیثیت ایڈیٹر دیکھا۔ جو ریڈیو کا رسالہ نکلتا ہے اس کے بھی وہ ایڈیٹر ہیں۔ تقریب کے اختتام سے قبل مرحوم قمر علی عباسی کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی گئی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ان کے دوست قمر علی عباسی اب اس دنیا میں تو نہیں، لیکن ان کی باتیں اور یادیں ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ آخر میں مہمانوں نے مرحوم کی اہلیہ اور بیٹے کو گلدستہ پیش کیا۔